یسوع کے جلالی نام میں خوشامدید۔ آپ جانتے ہیں میرے لیے آپ کے گھر آنا کتنا عزت بخش ہے، اور آ کر آپ کے ساتھ بیٹھ کر 5 منٹ بات کرنا۔ میں آج آپ کے ساتھ آدمی کے خوف کے بارے میں بات کروں گا۔ عزیزو، یہ کچھ ایسا ہے جو آپ کو باندھے رکھتا ہے۔ یقیناً یہ گھوڑے کی ٹانگ کو باندھنے جیسا ہے۔ اس کے معنی جانتے ہیں؟ یعنی کہ کھیتوں میں آپ اپنے مویشیوں کا خیال رکھ رہے ہوں اور آپ بیٹھ کر چائے پینا چاہتے ہوں کیونکہ آپ گھنٹوں سے کام کر رہے ہیں اور گھوڑا کہیں بھاگ نہ جائے، تو اس کی ٹانگیں باندھو۔ ایک رسی کا ٹکڑا لیتے ہیں، آگے کی دونوں ٹانگیں باندھ دیتے ہیں تاکہ وہ بھاگ نہ جائے، یا ایک آگے پیچھے کی ٹانگ۔ میرے گھوڑے سدے ہوئے ہیں، وہ بھاگتے نہیں۔ ہم ان کی لگام کھول کر زمین پر رکھ دیتے ہیں اور وہ وہیں کھڑے رہتے ہیں۔ ہم میں سے کچھ بندھے ہوئے ہیں آدمی کے خوف کی وجہ سے کہ لوگ کیا کہیں گے۔ کیا فرق پڑتا ہے؟ ضروری یہ ہے کہ یسوع کیا سوچتے ہیں۔ آج تک کا سب سے بڑا مناد جو یسوع کے ساتھ رہا وہ پولس رسول تھے۔ اگر ہم غلطیوں کا 6 باب دیکھتے ہیں، میں آپ کے لیے کچھ آیتیں پڑھوں گا۔ غلطیوں 6 باب۔ وہ ایک عظیم شخصیت تھی۔ اس نے جانا کہ آدمی کا خوف آپ کو باندھے رکھتا ہے، اور وہ بتاتے ہیں، ہم 11 آیت سے پڑھیں گے۔ میری زرائتی کتاب، دیکھو میں نے کیسے بڑے بڑے حرفوں میں تم کو اپنے ہاتھ سے لکھا ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ ان کی نظر کمزور ہو چکی تھی۔ جتنے لوگ جسمانی نمو چاہتے ہیں تاکہ لوگوں کو متاثر کریں، وہ تمہیں ختنہ کرانے کو مجبور کرتے ہیں، صرف اس لیے کہ مسیح کی صلیب کے سبب سے ستائے نہ جائیں۔ یعنی کہ وہ بات کرتے ہیں ختنے کی بجائے کہ عمل کرنے کے، کیونکہ وہ نہیں چاہتے تھے کہ لوگ ناراض ہوں۔ ٹھیک ہے؟ 13 آیت۔ کیونکہ ختنہ کرانے والے خود بھی شریعت پر عمل نہیں کرتے، مگر تمہارا ختنہ اس لیے کرانا چاہتے ہیں کہ تمہاری جسمانی حالت پر فخر کریں۔ کیا آپ نے اس آدمی کو دیکھا؟ میں نے اسے ختنہ کرانے کو کہا، تبھی اس نے ختنہ کروایا۔ اور اس شخص کو دیکھیے، اس کا ختنہ ہوا میرے کہنے پر۔ اس میں خدا کو جلال کیسے ملتا ہے؟ پولس کہتے ہیں میں مزید بہتر ہوں، دیکھیے، لیکن خدا نہ کرے کہ میں کسی چیز پر فخر کروں سوائے یسوع مسیح کے، سوا اپنے خداون یسوع مسیح کی صلیب کے، جس سے دنیا میرے اعتبار سے مصلوب ہوئی اور میں دنیا کے اعتبار سے۔ کیونکہ یسوع میں نہ ختنہ کچھ چیز ہے، نہ مختونی، بلکہ نئے سرے سے مخلوق ہونا۔ پولس کہتے ہیں میں نے ختنے کا پیغام نہیں دیا، میں نے کسی آدمی کے وسیلے سے نجات نہ پائی، میں خدا کے ساتھ ایماندار رہا اور مختاری پائی۔ میرے ساتھ بھی یہی ہوا۔ جب میں نے نجات پائی اور منادی شروع کی، مجھے فکر رہتی تھی کہ کیا میں صحیح کر رہا ہوں۔ عالمی تعلیم کے دوران تعلیمی ادارے میں آپ کو سکھایا جاتا ہے جب آپ خطبے کی تیاری کریں اس کا عنوان ہونا چاہیے، اور پھر 3 نقطے ہونے چاہیے، پھر اس کا اختتام ہو، اور یہ سب باتیں۔ یہ غلط نہیں ہے۔ کھانا لذیذ ہونے کے باوجود، یہ تمام کام کرنے کے بعد کچھ حاصل نہ ہو تو کیا ہوگا؟ سب بیکار ہے۔ پر جب آپ دل سے خطبہ کرتے ہیں، جیسے کہ میں اپنے ضمیر سے بولتا ہوں، سنیے، یسوع آپ کو محبت کرتے ہیں اور آپ کے لیے قربان ہوئے تاکہ آپ ان کے پیروکار بنیں۔ خدا کرے کہ لوگوں کو آپ میں وہ جذبہ اور خلوص نظر آئے، وہ نجات پائیں گے۔ ایک مزدور اور ایک بیٹے میں فرق ہے۔ مزدور مزدوری کے لیے کام کرتا ہے، وہ بھیڑ کے لیے کام کرتا ہے تاکہ لوگ متاثر ہوں، پر بیٹا خدا کی میراث کے لیے کام کرتا ہے۔ پولس بیٹا تھا، اس لیے پولس رسول جہاں گئے یا تو بلوا ہوا یا حیات نو، کیونکہ انہوں نے دل سے منادی کی، کیونکہ وہ لوگوں کے نظریے سے کوئی تعلق نہیں رکھتے تھے۔ عوام سے محبت تھی، اس لیے انہیں سچ بتایا۔ مجھے آپ سے محبت ہے، اور یہ جان لیجیے آپ کا سب سے بڑا مخالف آپ خود ہیں۔ بہتر ہوگا کہ اپنی خودی کو مار ڈالیں اور یسوع کو اپنے دل میں آنے دیں۔ کلوسیوں 1:27۔ مسیح جو جلال کی امید ہے تم میں رہتا ہے۔ خدا حافظ، سلامت رہیں۔ We trust that you have been blessed by today's message. For more information, please visit angusbuchan.com.